السلام علیکم۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ تصاویر دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ پکچرز دیکھیں، اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہ اس طرح لوگ افیکٹ ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج سے ہر سال۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے لاکھوں کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے درخت تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے جانور کا ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ جب بھی کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں، ہم میجر لیول پہ، پالیسی لیول پہ، ڈیسیجن میکنگ لیول پہ تو بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن جو جینون لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو کیسے سولو کیا جائے اس کے بارے میں بہت کم ہی لوگ بات کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہر گرمیوں کے سیزن میں جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں تو جو بھی لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہ اسی طرح اپنے پراپرٹی کا نقصان اٹھاتے ہیں، جو کہ گلیشیئرز میلٹ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جب جو پہاڑوں سے پانی گلیشیئرز کی وجہ سے زیادہ آتا ہے وہ اپنے ساتھ پتھر بھی لے کے آ جاتا ہے۔ جب پانی زیادہ آتا ہے اس کے ساتھ پتھر آ جاتے ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر اسی جو گلیشیئر سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے اسی کے ارد گرد اپنے گھر بناتے ہیں، اپنی جائیداد بناتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، جانور وہاں پہ وہ پالتے ہیں تاکہ ان کو پانی کا ایکسیس وہاں ایزیلی مل جاتا ہے۔ جب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی گلیشیئرز سے پانی زیادہ آتا ہے، گلیشیئر زیادہ میلٹ ہوتے ہیں تو اس پانی کا جو بہاؤ ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پتھر اپنے ساتھ لاتا ہے، اور جب اس کی ڈائریکشن لیفٹ رائٹ پہ مڑ جاتی ہے تو جو بھی گاؤں وہاں آباد ہوتا ہے وہ پورا گاؤں تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ پانی ہوتا تو کم ہے لیکن اس میں سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنے فورس سے وہ ہائٹ سے آ رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سامنے گھر ہو، درخت ہو، جانور ہو، جو بھی چیز اس پانی کے سامنے آتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہم ہر سال اسی پانی کی وجہ سے اپنے لاکھوں کا نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارے بارے میں بات نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ظاہری بات ہے کوئی فارمر ہے، کوئی چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے لوگ اپنی گھر بسر کر رہے ہیں، کوئی جانور پال رہے ہیں بعد میں ان کو بیچ رہے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی پراپرٹی بنا رہے ہیں، کوئی جن نے میووں کے درخت لگائے ہوئے ہیں، باغ بنائے ہوئے ہیں، ان سے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ پانی آتا ہے اور ان کے درخت جو بھی درخت لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جانور وہاں پہ ہوتے ہیں، پراپرٹی ہوتی ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو تباہ کر دیتا ہے تو یہ لوگ دوبارہ اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو آگے بھی بہت ساری ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، پکچرز دکھا سکتا ہوں جس میں غریب لوگ جو کہ اپنی بہت مشکل سے سالوں 10 سال 5 10 15 سال لگا کے ایک گھر بنا لیتے ہیں، ایک پراپرٹی، ایک زمین اس لیول کا بناتے ہیں کہ وہاں پہ درخت اگائے جا سکیں، وہاں پہ کھیتی باڑی کی جا سکے، اور جب یہ پانی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زیادہ آتا ہے تو وہ لوگ اس زمین سے، اس پراپرٹی سے اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پانی اس جو بھی زمین ہوتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہاں ایٹ دی اینڈ آپ جا کے دیکھیں گے خالی پتھر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو آج میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہ ہر سال یہ ایک سال کی بات نہیں، ہر سال کلائمیٹ اسی پانی کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں، بیک اینڈ پہ دیکھا جائے تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ جب بھی اپنی پراپرٹی کا نقصان اٹھاتے ہیں تو بہت سارے گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ آ جاتے ہیں، وہاں پہ جو بھی رسپانسبل آفیسر ہوتا ہے وہ ان کی تعداد نوٹ کرتا ہے، کتنا نقصان ہوا، کتنے پیسوں کا نقصان ہوا، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اینڈ میں ان کو کوئی پیسے نہیں دیے جاتے۔ یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ آگے ان کا اتنا انفلوئنس بھی نہیں ہوتا کہ پالیسی لیول پہ جا کے ڈیسیجن میکرز کو یہ انفلوئنس کر سکیں، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم ان کے جو جینون ایشوز ہیں ان کو کم از کم ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، دنیا کو پتہ چلے کہ کلائمیٹ چینج سے ایک ایریے میں لوگ اس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کی ہمیں زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔